Your gut feeling will always be right if you do not have a personal axe to grind. اگر آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کسی سرکاری کام میں آپ کی کوئی غرض نہیں شامل، تو آپ کے اس کام یا اس شخص کے بارے میں گٹ فیلنگ ہمیشہ درست ہوگی۔ ہمیشہ اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کرو۔ جب آپ کسی ذاتی غرض کا شکار ہو جاتے ہیں، تب آپ اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اس شخص کے عمل کو جسٹیفائی کریں گے۔ جب آپ کسی انسان سے کسی مفاد کے لیے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی اس کے بارے میں گٹ فیلنگ درست نہیں ہوتی۔ یہ مفاد کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ محبت کی تمنا بھی ہو سکتی ہے، یہ تحفوں کی تمنا بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان اچھے بھلے لڑکے لڑکیوں کو جو بالکل فارغ قسم کے لوگوں کے عشق میں پھنسے ہوتے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنے اس شخص سے رومانوی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ ان کو اس سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنا یہ خوف ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے محبت نہ کی تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، میرا کیا ہوگا۔ سو محبت کی یہ تمنا اور سروائیو کرنے کی یہ خواہش ان کو اس شخص سے باندھے رکھتی ہے۔ ایسا کم تر سیلف اسٹیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان لوگوں کو خوش کرنے کی دوڑ سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے خلوص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو مفاد اس میں سے نکل جاتا ہے۔ پھر ہوتی ہے اسے انسانوں کی اصل پہچان۔ پھر وہ کسی بھی انسان یا کام کے بارے میں اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کر سکتا ہے۔ گٹ فیلنگ اس احساس کو کہتے ہیں جو انسان کو بس دل میں ایک دم سے کسی کے بارے میں ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بچپن سے اب تک کتنی دفعہ سنی ہوگی کہ ایک مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ مومن کیوں ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا اور ہم کیوں بار بار ایک ہی جیسے سوراخوں سے ڈسے جاتے ہیں؟ آج ہم اسی حدیث کے بارے میں بات کریں گے۔ مومن کی فراست کبھی خطا نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حدیث سنن ترمذی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب میں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے الفاظ دنیا بناتے ہیں ویسے ہی الفاظ دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جیسے مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا والی حدیث سمجھنے میں مجھے ایک عمر لگی، تو آپ الفاظ کا پیچھا کریں۔ الفاظ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو درست سمت لے جائیں گے۔ اس حدیث میں دو الفاظ ہیں جن کا آج ہم تعاقب کریں گے، ایک مومن اور دوسرا نور۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ کا پیچھا کرنا پڑے گا۔ مومن ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ ایمان والے اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ایمان والا ہر وہ شخص ہے جو ایمان لاتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ ایمان رکھتا ہے۔ ایمان اس کے لیے ایک کام ہے جس وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کرتا ہو، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان لانا اس کا کام نہیں، اس کا رویہ ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے۔ وہ اس کام کو دن میں بار بار کرتا ہے اور اتنا کرتا ہے کہ یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس ایمان سے پہچانا جاتا ہے۔ لفظ مومن کا راستہ آپ کو اب ایک دوسرے لفظ ایمان کے راستے کی طرف موڑ رہا ہے۔ آئیے اس راستے پہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان ان ہائی ویلیوز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے معزز بندوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایمان اس یقین کو کہتے ہیں جس کو انسان اللہ تعالیٰ پہ کرنے کے بعد خود کو بہت سی زنجیروں سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، یعنی مومن وہ ہے جو خود کو ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے نکال لے۔ ماضی کے غم سے خود کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ ہم یہ اس کتاب میں بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ خود کو معاف کر کے، اپنی غلطیوں کا خود سے اعتراف کر کے، اپنے پرانے سیلف سے ملاقات کر کے، اس کو یہ سمجھا کے کہ اب وہ آپ کو تنگ نہ کرے کیونکہ اب آپ ایک بہتر انسان بن رہے ہیں، آپ اس جیسے نہیں رہے۔ مومن اسی لیے ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا کیونکہ اس نے اپنے ماضی کو بھلایا نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیکھا ہوتا ہے اور وہ احتیاط کرتا ہے۔ اس کو اپنی ذات کی شناسی ہوتی ہے، وہ اس بات کو اسٹڈی کرتا ہے کہ وہ پہلے سوراخ سے کیوں ڈسا گیا، اس کی کیا کمزوری اس کو اس سوراخ کے قریب لے کر گئی تھی۔ وہ اپنی اس کمزوری سے پہلے خود کو آگاہ کرتا ہے، پھر اس پہ کام کرتا ہے۔ سو اگلی دفعہ جب وہ ایسا سوراخ دیکھتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ پہلے ہو چکا ہے، اب میں نے وہ غلطی نہیں دہرانی۔ اور مومن خود کو مستقبل کے خوف سے کیسے نکالتا ہے؟ جب وہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اپنا خیال رکھتا ہے اور اپنی ذات کو اہمیت دیتا ہے، وہ اپنی صحت، ذمہ داری اور مقصد کو دوسروں کی ذمہ داریوں سے اوپر رکھتا ہے۔ وہ لوگوں کو کھونے سے نہیں ڈرتا، وہ اپنی باؤنڈریز کھینچتا ہے کہ جہاں کسی نے ان کو کراس کیا وہاں وہ اس شخص کو احساس دلائے گا۔ ہم باؤنڈریز لوگوں کی ناراضی یا ان کو کھونے کے خوف سے نہیں کھینچتے، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہار نہ بیٹھیں، اس لیے ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب انسان اس پیپل پلیزنگ سے آزاد ہو جاتا ہے تب وہ مومن بنتا ہے۔ جب انسان دوسرے کی رائے سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے اپنے آپ کے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے کسی کا اپروول نہیں درکار ہوتا، ہاں تب وہ مومن بنتا ہے۔
دوسرا لفظ اس حدیث میں نور ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ نور اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ لیکن کوئی شخص قرآن سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ کوئی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ نور وہ علم ہے جو قرآن ہمیں عطا کرتا ہے۔ نور ایک اینک ہے، اسے وہی دیکھ سکتا ہے جو اس کو پہنے، جو اس کو جیب میں رکھ لے اس کو یہ فائدہ نہیں دیتا۔ اسے اس اینک کو ناک کے اوپر رکھنا ہوگا اور اپنے کانوں سے باندھنا ہوگا، تب اس کی آنکھیں دنیا کو اس اینک کے ذریعے دیکھیں گی۔ جب ہم قرآن میں دیے گئے علم پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اس اینک کو پہن لیتے ہیں۔ میں یہاں قرآن کے ان ڈھیروں احکامات کی بات نہیں کر رہی، میں قرآن و حدیث کے ان چند احکامات کی بات کر رہی ہوں جو اپنے پہلے والے لفظ پہ واپس آ جائیں، جو انسان کو مومن بناتے ہیں۔ نور کو سمجھنے کے لیے مومن کے لفظ کا ہی ہاتھ پکڑنا ہوگا۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جھوٹ ہر وہ بات ہے جو حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، لیکن آپ اپنی ضد پہ اڑ جائیں اور صرف کسی بحث میں جیتنے کے لیے غلط بات کیے جائیں۔ کسی کی ساری ریاضت کو تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے کہہ کے ضائع کر دینا بھی جھوٹ ہے۔ کسی کی اتنی تعریف کرنا جو اس میں موجود ہی نہیں بھی جھوٹ ہے۔ آپ کا کسی کام کو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا اور آپ کو کوئی تھما دے تو اس کو انکار نہ کرنا بھی جھوٹ ہے۔ وہ کہے کہ میں آپ کو زیادہ برڈن تو نہیں کر رہا، لیکن آپ مسکرا کے اس کو خوش کرنے کے لیے کہیں کہ نہیں نہیں آئی ایم اوکے ود دس، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ مومن کیا نہیں کرتا؟ مومن چوری نہیں کرتا۔ جب مومن اپنے کام کی جگہ پہ ہوتا ہے یا سسرال میں ہوتا ہے، یہ باتیں آپ کو ورک پلیس یا سسرال دونوں جگہوں پہ فائدہ دیں گی، تو وہ چوری نہیں کرتا۔ چوری صرف پیسے چرانا یا کسی کی قیمتی چیز اٹھا لینا نہیں ہے، کسی کا وقت ضائع کروانا بھی چوری ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا بھی چوری ہے، جس کو ہم کام چوری کہتے ہیں۔ کسی کو کوئی ایسا کام دے دینا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، یہ بھی چوری ہے کہ آپ نے اس کی محنت ضائع کروائی ہے۔ کسی کے کام میں بس چمچ ہلا دینا اور اس کا کریڈٹ لے لینا بھی چوری ہے۔ اس کے علاوہ مومن کیا نہیں کرتا؟ وہ گالی نہیں دیتا، وہ غلط زبان استعمال نہیں کرتا، اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ غصے پہ کنٹرول آتا ہے غصہ دلانے والے ٹریگرز پہ کنٹرول حاصل کر کے۔ پہلے ان کو پہچانیں، پھر ان پہ کام کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ بس آج سے میں غصہ نہیں کروں گی، میں اونچا نہیں چلاؤں گی، آج سے میں اچھی ہو جاؤں گی۔ ایسے کوئی غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ غصہ میرا اپنا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، میں اینگری ہو کے کاٹ کھانے کو تیار ہوتی ہوں۔ میں نے جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ جب غصہ آ جائے تو وہ نہیں رکتا، اس کو آنے سے پہلے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ سو ایک مومن یعنی ایک ہائی ویلیو شخص کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مومن کیا نہیں کرتا؟ وہ اوور کمٹ نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور کیا نہیں کرتا مومن؟ وہ غیبت نہیں کرتا۔ میرے ساتھ آفس میں جب بھی کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو میں اس کی تعریفیں بیان کرتی ہوں۔ آپ تعریف کر کے کبھی نہیں پھنستے، آپ برائی کر کے پھنستے ہیں، آپ برائی میں شامل ہو کے پھنستے ہیں، کیونکہ پھر کوئی آپ کو کوٹ کر سکتا ہے کہ نمرہ آپ کے بارے میں فلاں بات کہہ رہی تھی، حالانکہ نمرہ نے بات شروع نہیں کی ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ کوئی آپ کے بارے میں جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے۔ 99% دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے برائی کی ہوتی ہے تب ہی آپ پھنستے ہیں۔ جب آپ کسی کی برائی نہیں کریں گے نا، تب آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو جاب سے نکال نہ دے، کیونکہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا۔ مومن ادھر کی بات ادھر نہیں لگاتا۔ یہ بظاہر ایک بہت معصومانہ حرکت ہوتی ہے۔ آپ بہت ہمدردی سے کسی کو بتاتے ہیں کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی نے کسی کو تیر مارا لیکن وہ راستے میں گر گیا، اور آپ نے راستے میں گرا تیر اٹھایا اور اس شخص کو جا گھونپا کہ دیکھو فلاں نے یہ تمہارے لیے بھیجا تھا، تم تک پہنچ نہیں سکا۔ اس طرح کی حرکتیں ہمارے اندر سے ایمان کے نور کو بجھا دیتی ہیں۔ کسی کے چیٹ کا اسکرین شاٹ کسی کو بھیجنے سے پہلے بھی ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایتھکس کہتے ہیں کہ کسی کی ایسی بات جو اس نے اعتماد کر کے آپ کو بتائی ہو، اسے آگے نہیں بتانا چاہیے۔ کسی سے آپ کی دوستی ختم ہو گئی ہے تو اس کی دوسروں کے سامنے برائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا پردہ رکھنا چاہیے۔ یہ وقار ہے۔ آپ نے کچھ سیلیبریٹیز کو دیکھا ہوگا، وہ شادی ختم ہونے کے بعد بھی اپنی ایکس وائف کے بارے میں کچھ برا نہیں بولتے۔ کیا ان کو اپنی بیوی پسند تھی؟ نہیں، وہ بہت ہرٹ ہوں گے، لیکن وہ دنیا کے سامنے اسے برا بھلا نہیں کہیں گے، کیونکہ جو وقت آپ نے ساتھ گزارا ہوتا ہے یہ اس کی رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ آپ تعلق ختم ہونے کے بعد اس شخص کو بے آبرو کریں۔ جب آپ کے اندر یہ تمام اقدار ہوں گی تب کہیں جا کے آپ کو وہ فراست ملے گی جو خطا نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ کی غرض کسی معاملے میں شامل ہوگی، آپ کی ججمنٹ دھوکہ کھا جائے گی۔
ہمارے رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے۔ اس نے کہا ہے کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے اور ان میں بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے والے ہوں گے۔ سو ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کے کرنا ہے، اور تب اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرے گا اور وہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود آپ کے لیے محبت ڈال دے گا۔ آپ کو نہ کسی کے پیروں میں خود کو رولنا پڑے گا، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے آؤٹ آف دی وے جانا ہوگا۔ آپ کو محبت اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی ملے گی۔ محبت رزق کی طرح اوپر سے اتاری جاتی ہے، یہ نصیب سے ملتی ہے، اور اگر ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ دھیرے دھیرے آپ کے گرد کی دنیا بدلنے لگ جائے گی۔ پھر آپ کی گٹ فیلنگ کبھی غلط نہیں ہوگی۔ آپ چاہے ایک بے وقوف انسان بھی ہوں، تب بھی آپ کو اللہ کی رکھ میسر ہوگی، یعنی اللہ کی حفاظت اور پناہ۔ وہ دھوکے باز لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھائے گا، وہ آپ کو بہت سے شیطانوں کے درمیان سے حفاظت سے نکال لے گا۔ ایک اور دعا جو میں بہت پڑھتی ہوں، اور جب بھی مجھے کسی شخص کے بارے میں کنفیوژن ہو تو میں یہ دعا مانگنے لگ جاتی ہوں۔ واللہ یہ دعا معجزے کرتی ہے، اس کو مانگنے سے ایک دم دماغ کی دھند چھٹ جاتی ہے، آپ کا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ کو سب کی ٹھیک ٹھیک سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، مجھے حق کو حق بنا کے دکھا اور مجھے اس کی پیروی کی توفیق دے، مجھے باطل کو باطل بنا کے دکھا اور مجھے اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج اس کتاب کو بند کرنے سے قبل اس دعا کو چند ایک بار پڑھ کے سوئیں، بلکہ اس کو روز پڑھا کریں۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ذکر ہوتا ہے، منتر نہیں جو گن گن کے کیا جائے۔ اسے بے حساب کیا کریں تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔